سولوشن قرآن نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے، تو اس میجر پرابلم کا سولوشن اللہ نے اپنی کتاب میں کیا رکھا ہے؟ تو اب قرآن کہتا ہے خذ العفو، معافی کو اختیار کرو۔ پہلا سولوشن اس کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نظر انداز کرو، ایک دوسرے کی باتوں کو نظر انداز کرو، اور کسی سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، لیٹ کو کرو۔ اور اگر کوئی معاف کرے تو کیا وہ معاف کرنے والا شخص کمزور کہلاتا ہے؟ کیا وہ معاف کرنے والے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا وہ معاف کرنے والا شخص بزدل کہلاتا ہے؟ کیا وہ معاف کرنے والے شخص کی کوئی عزت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہیں؟ تو آئیے شیطان کی شرارت کو پہلے آپ کے سامنے رکھوں اور پھر رحمان کے کرم کو آپ کے سامنے رکھوں۔ شیطان برغلاتا ہے معاف مت کرنا، چھوڑنا نہیں، بخشنا نہیں، پروپیگنڈے اس کے خلاف کرنا، لٹریچر نکالنا، اس کے گھر کھانے کی دعوت میں مت جانا، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو لیٹ کو کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اور شیطان کی اکساہٹوں کا شکار نہیں ہوتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ذہن میں محفوظ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص حق پر رہتے ہوئے جھگڑے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، اس پر لگے ہوئے الزامات کو مٹانے کے لیے جب درگزر سے کام لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں سبحان اللہ، جو شخص حق پر رہتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ غالباً وسط کے بارے میں فرمایا یا اعلیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اعلیٰ جگہ پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں یا درمیانی جگہ پر جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آج شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ساس بہو کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ العیاذ باللہ شادی کا جب وقت آتا ہے تو سچویشن اتنی بری ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں خوشی کی بجائے ٹینشن ہوتا ہے، فلاں رشتہ دار ناراض، اگر وہ نہیں آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اب چلے نئے چپل پہن کر کے ان کو منانے کے لیے معاف کر دو، شادی میں آ جاؤ، آنا پڑا نا، پھر ہمارے پیر چھونے پڑے نا، کہاں جاتے تم، یہ ساری چیزیں ہم نہیں آئیں گے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ اکڑتے ہیں معاف کرنے سے اور معافی مانگنے والے کو معاف نہیں کرتے، اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے اور اسے معاف نہیں کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ حوض کوثر پر نہ آئے
میں اسے جام کوثر عطا نہیں کروں گا۔ تو معاشرے کو اگر اتفاق اور اتحاد کا گہوارہ بنانا ہے تو قرآن کے اس فارمولے پر عمل کرنا ہوگا، عفو درگزر کو اختیار کرو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ حضرت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، نعرہ تکبیر۔